شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی اسد شیئر کر رہے ہیں۔ اسد کہتے ہیں میں سرگودا کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک شاپ ہے اور اکثر مجھے واپسی پر دیر ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ اولڈ سول لائن بنتا ہے، اس طرف ہم لوگوں کا گھر ہے۔ تو ایک بار آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک رات گرمیوں کا ہی موسم تھا، تو ہم سارے دوست جو تھے ہم لوگ کافی دیر بیٹھے رہے۔ باہر ہم لوگ اکثر بیٹھا کرتے تھے، کبھی ہم لوگ شربت چوک چلے جایا کرتے تھے، اسی طرح سے ہم لوگ اکثر باہر شاپ بند کرنے کے بعد ہم لوگ بازار میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی، تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا جب میں نے گھر واپس آنا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سرکٹ ہاؤس والی سائڈ سے چلا جاتا ہوں، اس طرف سے میرا گھر جلدی آ جائے گا۔ جیسے ہی میں سرکٹ ہاؤس والے روڈ پر آیا تو وہاں سے میں نے جانا تھا جس طرف پوسٹ آفس ہے، اس سڑک کے اوپر۔ جیسے میں اس طرف آنے لگا تو جب میں نے پوسٹ آفس والی سڑک پر ٹرن کیا تو وہاں پر بہت زیادہ درخت ہیں، گرینری ہے، وہاں پر کافی زیادہ بینچ لگائے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، کیونکہ وہ ساری سائڈ ایسی ہے کہ وہاں پر بہت سی نرسریز بھی ہیں، اس لیے وہاں پر بینچز لگائے گئے ہیں کہ لوگ چھاؤں میں دھوپ کے مارے اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کو بیٹھنا ہو تو وہاں پر بیٹھ سکتا ہے۔ بڑی خوبصورت سی وہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ اب 1:45 بجے کا ٹائم تھا، بالکل سناٹا تھا۔ وہ روڈز اس حد تک خالی ہوتے ہیں اتنی رات کو کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی آباد ہے ہی نہیں۔ لوگ اپنے بڑے بڑے بنگلوں میں، اپنے بڑے بڑے گھروں میں رات کے اس دیر تک جا چکے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے سڑک ٹرن کی تو ایک دم سے میری نظر پڑی، بائی دا وے میری نظر پڑی، میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا اس جانب دیکھنے کا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے بینچ پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے رات 1:45 بجے کا ٹائم، اسٹریٹ لائٹس وہاں پر کافی زیادہ لگی ہوتی ہیں، پورے روڈ پر ہی لائٹس لگی ہوتی ہیں، جب میں نے وہاں پر عورت کو بیٹھے دیکھا پہلے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنی رات کو ایک عورت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب میں نے جانا تھا لیفٹ سائڈ پر، وہ بیٹھی ہوئی تھی رائٹ سائڈ پر۔ میں بائک لے کر آگے گیا، پھر مجھے تعجب ہوا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، پتہ نہیں یہ عورت کون ہے کون نہیں جو اتنی رات کو باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا بائک واپس موڑا کہ میں اس سائڈ سے ہو کر گزرتا ہوں، پتہ چلے گا بھلا اس کے ساتھ کوئی آدمی بھی ہے، کہیں یہ چوری وغیرہ کی غرض سے تو نہیں آئے ہوئے۔ جیسے میں ٹرن کر کے ابھی واپس ہی آیا، وہاں پر وہ عورت نہیں تھی۔ ابھی 1 منٹ پہلے میں نے اس عورت کو وہاں پر بیٹھے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی ایک عورت کو میں نے یہاں پر دیکھا۔ اس طرف جانے کا مقصد صرف میرا یہ تھا کہ یہ ایک مسٹیریس چیز تھی، کیونکہ اتنی رات کو کوئی اکیلی عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ میں نے اپنا بائک واپس لیا اور میں پوسٹ آفس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اب جہاں پر پوسٹ آفس ہے اس کے ساتھ 1-2 اور بھی آفیسز ہیں، تو وہ جگہ بالکل کوائٹ ہوتی ہے، دن کے ٹائم بھی وہاں پر زیادہ رش نہیں ہوتا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے پوسٹ آفس کے گیٹ کے پاس پھر مجھے جیسے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، کیونکہ وہاں پر بھی لائٹس تھیں۔ ایسا لگا کہ جیسے کوئی عورت ہے اور وہ پوسٹ آفس کے باہر کھڑی ہے، رات 2 بجے کے قریب۔ اب مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ کوئی عجیب و غریب بات ہے، پہلے میں نے روڈ پر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا اور اب یہ پوسٹ آفس کے دروازے پر کھڑی ہے۔ میں بھی پوسٹ آفس سے تھوڑا سا ہی پیچھے تھا، وہ عورت بالکل سامنے کھڑی تھی پوسٹ آفس کے پاس، زور زور سے وہ پوسٹ آفس کا جو گیٹ تھا اس کو بجا رہی تھی، ایسے جیسے کھٹکھٹا رہی ہے بڑی زور زور سے۔ میں اس کے پاس سے جیسے گزرنے لگا تو میں نے دیکھا تو وہ زور زور سے جیسے توڑ دے گی۔ میں نے صرف اسے اتنا کہا کہ آپ کون ہیں اتنی رات کو، یہ پوسٹ آفس ہے، یہ بند ہے، یہ کسی کا گھر نہیں ہے۔ بس میری یہ کہنے کی دیر تھی، ایک دم وہ عورت جو ہے اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، میری کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا، وہ اسی پوسٹ آفس کے گیٹ کے آر پار ہو گئی۔ یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے بالکل میں پتھر کا ہو گیا ہوں،
نہ میرے سے بائک چلایا جا رہا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز ایسے آر پار گیٹ کی ہو گئی ہے، بند گیٹ کی دوسری طرف وہ چلی گئی۔ بس میں نے پھر بائک سٹارٹ کیا، میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ بیک سائڈ سے مجھے آواز آئی، یہ آواز آئی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر دوبارہ اتنی رات کو تم اس روڈ پر نظر آئے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ آواز میرے کانوں تک آئی، حالانکہ میں بہت تیز بائک چلا کر جا رہا تھا۔ گھر جب پہنچا تو مجھے بہت سا بخار ہو گیا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ صبح میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی، ابو نے، امی نے، گھر والوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم اتنی رات کو اس روڈ سے کیوں آئے ہو۔ ابو نے یہ کہا کہ ان کو ایک دفعہ ان کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ جو سرکٹ ہاؤس سے لے کر آگے پوسٹ آفس والی جو سڑک ہے، یہاں پر باقاعدہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ رات کے وقت وہاں پر چلتی پھرتی گھومتی لوگوں کو نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے، روکنے کی بھی کوشش کی ہے، ایک دم وہ گاڑی کے سامنے آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کا سرکٹ ہاؤس میں بھی بسیرا ہے اور اس کا پوسٹ آفس میں بھی بسیرا ہے۔ اب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب ماجرا دیکھا تھا، میں ان باتوں سے انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ آیت کرسی پڑھی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ خوف کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو منظر تھا ایک ڈرامنا خواب بن کر میری آنکھوں کے آگے گھومتا جا رہا تھا کہ ایک عورت دیر رات کے وہاں پر وہ جیسے دروازے کو اتنی زور زور سے پیٹ رہی تھی جیسے وہ لوہے کے دروازے کو توڑ دے گی۔ کافی بڑا گیٹ ہوتا ہے پوسٹ آفس کا۔ اگلے دن میں اپنے کام پر آیا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست اکثر میری شاپ پر آ کر بیٹھتا تھا، تقریباً شام تک وہ وہیں پر رہتا تھا۔ اس نے جب مجھے بالکل چپ چپ دیکھا تو میرے سے وجہ پوچھنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ کیا وجہ، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ یہ رات کو میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ میرے دوست نے کہا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے اپنے محلے کا ایک رکشہ ڈرائیور ہے، اس کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ 1 سال پہلے کی بات ہے، یعنی اس حادثے سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ رات کے ٹائم اس نے ڈرائیور سے کچھ پیسنجرز کو پک کیا تو اس نے ان کو چھوڑنے کے لیے جو جیل روڈ والی سائڈ پر جو ٹاؤن ہے ادھر اس نے جانا تھا، جیل روڈ پر ہی اس نے جانا تھا۔ اب جو جیل روڈ ہے وہ بھی پوسٹ آفس سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تقریباً رات کے 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے جب ان لوگوں کو اتارا تو میں واپس آ رہا تھا، تو جیسے میں پوسٹ آفس کے پاس سے گزرا تو پوسٹ آفس کے بالکل باہر جہاں پر سڑک ہوتی ہے وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی، اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ مجھے لگا کہ بڑے قریب سے سواری مل گئی ہے، جبکہ اتنی رات کو موسٹ آف یہاں پر کوئی بھی پیسنجر نہیں ہوتا، صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو شہر سے اس طرف آنا ہو یا جو ڈائیور سے آنا ہو یا بس اسٹیشن سے کسی نے آنا ہو، ان کو ہم لوگ یہاں پر چھوڑتے ہیں اتنی رات کو، ورنہ وہاں پر جتنے بھی گھر ہیں، 9 نمبر بنگلہ ہے، وہاں پر لوگوں کی اپنی ہی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اس عورت نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں رک گیا، اور میں نے اس سے پوچھا جی۔ اس نے چادر لی ہوئی تھی سفید کلر کی، کوئی پرنٹڈ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، اکیلی تھی، بالکل ینگ سی لڑکی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے یونیورسٹی روڈ پر جانا ہے تو مجھے وہاں پر اتار دو۔ اب میں ایز اے رکشہ ڈرائیور میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اتنی رات کو ایک اکیلی عورت کہاں جا رہی ہے، لیکن پھر میں نے اس کو بٹھایا، میری پیسنجر تھی، میں نے بٹھا لیا۔ جیسے ہی میں سرکٹ ہاؤس والی سائڈ سے میں نے جانا تھا ہو کر، پھر میں نے ادھر یونیورسٹی روڈ پر جانا تھا، تو جیسے میں سرکٹ ہاؤس کے پاس پہنچا، مجھے اپنے رکشے کی بیک سائڈ سے بہت زیادہ خوفناک ہنسی سنائی دی، کہکا سنائی دیا۔ وہ اتنا بھیانک کہکا تھا کہ آج بھی اگر جب وہ میرے کانوں سے ٹکراتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی، اتنا خوفناک ہنس رہی تھی جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ایک دم سے جب میری شیشے میں نظر پڑی تو مجھے شیشے میں نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ پیچھے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ میں تو بہت خوفزدہ ہو گیا، میں نے جلدی سے اپنا رکشہ روکا اور میں رکشے سے باہر بھاگا۔ تھوڑا سا دور جا کر میں کھڑا ہوا تو رکشے میں دیکھا تو وہ جھانک کر باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی بھیانک ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے یلو کلر کی کوئی لائٹ ہوتی ہے دونوں آنکھوں میں، بالکل پیلے رنگ کے اس کی آئی بال ہو چکے تھے، اور اتنے لمبے لمبے اس کے بال تھے۔ میں نے اس کو رکشے سے اترتے نہیں دیکھا، پتہ نہیں وہ رکشے میں بیٹھی بیٹھی غائب ہو گئی یا وہ کہاں گئی، کیونکہ رکشے کے جب میں خوفزدہ ہوا، جب مجھے وہ مرر میں نظر نہیں آ رہی تھی تو میں نے رکشے کی لائٹ آن کی تھی، تب بھی وہ مجھے شیشے میں نظر نہیں آئی۔ تو جب وہ ہنسی مجھے سنائی دی تو میں نے ڈر کے، جب وہ مجھے نظر نہیں آئی تو میں رکشے سے باہر بھاگا۔
اب آدھی رات کا ٹائم، میں رکشہ میرا کونے پر کھڑا اور میں سڑک کے درمیان میں، اور میرا رکشہ خالی تھا۔ ادھر سے ایک بائک والا آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ اکیلا آدمی سڑک کے درمیان کھڑا ہے، میرے پاس رکا، کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے سے یہ کہا کہ اسی طرح سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنے رکشے میں نہیں جا پا رہا۔ اس نے جیسے اپنے بائک کی وہ ہیڈ لائٹ جو تھی اس نے میرے رکشے کی طرف کی تو رکشہ خالی تھا۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ اللہ کا نام لو۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، میں اپنے رکشے میں ڈرتا ڈرتا بیٹھا۔ اس وقت میرے رکشے سے ایسی اسمیل آ رہی تھی جس طرح سے خون کی اور جیسے کچے گوشت کی اسمیل ہوتی ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھتا پڑھتا جیسے کیسے کر کے اپنے گھر پہنچا۔ گھر میں آ کر جب میں اپنے گھر داخل ہوا تو مجھے پھر ڈر لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہوا کیا ہے۔ رکشہ میں اکثر کھڑا کرتا تھا اپنے گھر کے صحن میں، تو رکشہ میں نے کھڑا کر دیا، گرمی کا موسم تھا، ہم لوگ صحن میں سوتے تھے اور رکشہ میرا بالکل صحن کے کونے میں کھڑا ہوتا تھا۔ اب مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، گھر والے سو گئے تھے، میری مسز جاگ رہی تھی، اس کو میں نے اس ٹائم نہیں بتایا کہ بچے چھوٹے تھے کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ میں بھی بستر پر لیٹ گیا ہاتھ منہ دھو کر۔ تقریباً رات کے 3:30 بجے کا ٹائم تھا تو مجھے ایسی آواز آئی جس طرح سے مدھم سی آواز میں کوئی میرے کانوں میں آ کر بول رہا ہے، اور وہ جو آواز ہے وہ بہت زیادہ باریک ہے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو صحن میں کوئی بھی نہیں تھا، آواز بالکل کان کے پاس سے آ رہی تھی۔ دوسری طرف کروٹ لی تو دیکھا بچے بھی سو رہے تھے، میری مسز بھی سو رہی تھی، تو ایک دم سے میری نظر پڑی سامنے رکشے میں، مجھے رکشے میں وہی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس وقت بھی مجھے رکشے سے جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ میں گھبرا گیا اور میری چیخ نکل گئی۔ جیسے میری چیخ نکلی تو میری مسز جاگ گئی، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ میرے سے یہ کہا کہ نہیں بس مجھے کوئی خوفناک سا خواب آیا، ڈراونا خواب آیا۔ تو اس نے مجھے پانی پلایا، آیت الکرسی پڑھی۔ میں ساری رات نہیں سو سکا، میں رات بھر آیت الکرسی اور درود پاک پڑھتا رہا۔ میرا دوست کہتا ہے کہ اس رکشے والے نے، ہمارا محلے دار ہے بلکہ نیبر میں ہے ہمارے، ایک گھر چھوڑ کے رہتا ہے، اس نے یہ بات بتائی دوبارہ وہ کبھی بھی سرکٹ ہاؤس روڈ پر یا پھر جو پوسٹ آفس روڈ ہے اس طرف وہ نہیں جاتا، کیونکہ پہلے تو میں نے یہ باتیں صرف سنی ہوئی تھیں، اب دوسرے تم بندے ہو جس نے یہ بات بتائی ہے۔ اسد کہتے ہیں اس کے بعد میں نے بہت میں نے اس چیز پر کنٹرول کیا کہ رات کے میں اس راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ ہم لوگوں کے اپنے محلے کا ہی ایک لڑکا تھا، اس کے ساتھ پھر میرے والے حادثے کے بعد اس کے ساتھ یہ حادثہ اس کو دورے پڑنے لگ گئے۔ وہ ہم لوگوں کو جب ساری سچویشن، ساری کہانی کا پتہ چلا تو اس کے بیہائنڈ سین یہ تھا کہ وہ لوگ جو وہاں پر وہی جو پوسٹ آفس روڈ ہے، جو جی پی او روڈ ہے، وہاں پر کچھ میٹھے پانی کے نلکے بھی لگائے گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے پانی بھرنے کے لیے گیا تھا، سردیوں کا موسم تھا اور گھر میں پانی ختم ہو چکا تھا، 10 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے گرمیوں میں لیٹ نائٹ لوگ پھرتے رہتے ہیں تو روڈز پر رونق ہوتی ہے، لیکن رات کے وقت جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو بالکل سناٹا اور دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ دھند تھی، تو میں گھر سے نکلا پانی بھرنے کے لیے، تو بھی میں نلکے سے پانی بھر رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نلکا چلانے کی کوشش کر رہا ہوں اور بار بار میرا ہاتھ کوئی روکتا ہے، یعنی نلکے کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے، وہ جو ہینڈ پمپ ہوتا ہے اس کے اوپر بار بار کوئی ہاتھ رکھتا ہے۔ تو میں یہاں وہاں دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ میں نہیں چلا پا رہا۔ پھر میں نے جب پانی بھرنا شروع کیا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے جو پانی والا کین تھا اس کے پاس جیسے کوئی پتھر کسی نے پھینکا ہے۔ جیسے میں نے دیکھا تو دوسرے نلکے کے پاس ایک چھوٹی سی قد کی عورت کھڑی تھی، وہ اتنی ڈراؤنی تھی، اتنی خوفناک تھی، اس کا بہت جیسے بڑا سا چہرہ تھا اور دھڑ چھوٹا تھا۔ وہ سامنے دیکھ کر ہنس رہی تھی اور ہاتھ سے جیسے وہ اشارہ کرتی تھی، وہ جو ہینڈ پمپ تھا وہ رک جاتا تھا، میں چلا ہی نہیں پاتا تھا۔ میں نے وہیں پر وہ پانی والا کین چھوڑا اور جیسے جب میں اپنے گھر کی طرف واپس بھاگا، ابھی میں گھر کے پاس ہی پہنچا تھا تو میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس لڑکے کو بہت دورے پڑتے تھے، پھر اس کا بہت زیادہ علاج ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دورے تو نہیں پڑے، لیکن اس کے بعد دوبارہ غلطی سے بھی میں جی پی او روڈ سے اور سرکٹ ہاؤس روڈ سے رات لیٹ نائٹ نہیں گزرا۔ یہ میری اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔
جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اسد آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری، ایسی خوفناک کہانی جو آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئی ہوگی. بہت سے ایسے پر رونق علاقے، بہت سے ایسے پر رونق راستے ہوتے ہیں جہاں پر ہر وقت چہل پہل ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جنات صرف ویران راستوں پر ہی پائے جائیں. بعض اوقات ان کے ٹھکانے، ان کے بسیرے ایسے راستوں پر بھی ہوتے ہیں جہاں پر بہت رش اور رونق ہوتا ہے. جب وہ راستے دیر رات کے ویران ہوتے ہیں تو وہ جنات، وہ مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. جب بھی آپ کسی راستے سے گزرے ہوں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، تو آپ لوگوں کو ایک تو سفر کی دعا پڑھ لینی چاہیے اور آیت کرسی لازمی پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آنے والے ہر خطرے سے محفوظ رکھے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheermir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. میرے ایک لسنر ہیں ملک احمد، انہوں نے بہت ہارر سٹوریز شیئر کی ہیں جو میں ہارر کہانی ٹی وی پر آن ایئر کر رہی ہوں. ہارر کہانی ٹی وی پر خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ابھی وزٹ کریں. اسکیری اردو ٹیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.